إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. آپ کہہ دو کہ بس میں چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہوں. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی تم نہیں ہوں، تمہارے روپ میں ہوں. واہ واہ. قل کہہ دو یہ کلام اللہ ہے اور کون کہہ دے تو مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قل اے نبی آپ کہہ دو یہاں معاملہ کچھ اور نہیں ہے اے محبوب، تمہاری بشریت کا مسئلہ ہے. تم کہہ دو، میں نہیں کہوں گا. آپ کہہ دیجئے خدا نے خود نہیں کہا، محبوب سے کہلوا رہا ہے. بے شک. مجھے پورا احساس ہے کہ میں آج جمبو سر میں بول رہا ہوں، تو اس کی بھی کچھ رعایت رکھنی پڑے گی. خدا نے خود نہیں کہا کہ رسول تمہاری طرح بشر ہیں، چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہے. یہ خدا نے نہیں کہا، نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. اے رسول میں نہیں کہوں گا، ہاں جب تمہاری نبوت کی بات آئے گی میں کہوں گا، جب تمہاری رسالت کی بات آئے گی میں کہوں گا، جب تمہارے نور کی بات آئے گی تو میں کہوں گا، جب تمہارے سراج منیر کی بات آئے گی میں کہوں گا. اے رسول میں کہوں گا، مبشر کہوں گا. اے رسول میں کہوں گا، داعی اللہ کہوں گا. اے رسول میں کہوں گا، سراج منیر کہوں گا. اے رسول میں کہوں گا،
قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کہوں گا، اے رسول میں کہوں گا، برہان من ربکم کہوں گا۔ جب نور کی بات آئی تو خدا کہہ رہا ہے، نور خدا نے کہا، سراج منیر خدا نے کہا، داعی اللہ خدا نے کہا، برہان من ربکم خدا نے کہا، جب یاسین خدا نے کہا، طٰہٰ خدا نے کہا، جب پیغمبر کی نبوت کی بات آئی خدا بول رہا ہے، جب پیغمبر کی رسالت کی بات آئی خدا کہہ رہا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی بشریت کی بات آئی تو خدا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ محبوب کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اے محبوب یہ تمہاری بشریت کی بات ہے، میں نہیں کہوں گا تم کہو، میں نہیں کہوں گا تم کہو۔ جب تمہاری نورانیت کا تذکرہ ہوگا تو میں اعلان کروں گا، تمہارے نور ہونے کا اعلان میں کروں گا، سراج منیر ہونے کا اعلان میں کروں گا، مبشر ہونے کا اعلان میں کروں گا، داعی اللہ کی بات ہوگی اعلان میں کروں گا، یا ایھا النبی میں کہوں گا، یا ایھا الرسول میں کہوں گا، یاسین میں کہوں گا، طٰہٰ میں کہوں گا، میں کہوں گا، مگر یہاں بات تمہاری بشریت کی ہے، اے محبوب تم کہو میں کہوں گا تو سند بن جائے گی، تم کہو گے تو تمہاری تواضع کہلائے گی، تمہاری سچائی کہلائے گی، اے نبی تم کہو۔ دوستو انما انا بشر مثلکم، ذرا سا ترجمے پر غور کیجئے گا، یہ ظاہری یعنی مطلب چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہوں، چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں ہوں، یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، چہرہ مہرہ رکھنے میں تمہارے روپ میں یعنی میں تمہیں نظر آتا ہوں، چہرہ مہرہ رکھنے میں میں تمہیں تمہاری طرح نظر آتا ہوں، مگر میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پیغمبر کی زبان پاک سے کہلوایا گیا، بشر مثلکم، یہ مثل جو ہے تشبیہ ہے، حرف تشبیہ، اور جب تشبیہ کا حرف آتا ہے تو وہاں وجہ تشبیہ مراد ہوتی ہے، حقیقت نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی کی بشریات نبی کی حقیقت نہیں ہے، نبی کی بشریات نبی کی حقیقت نہیں ہے، نبی کی بشریت نبی کی صفت ہے، نبی کی بشریات نبی کی صفت ہے۔ ایک بات بتاؤں دوستو، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو کہوں، جیسے مثال کے طور پر یہاں کسی کا نام عبد الرحمن ہو، میں کہوں عبد الرحمن شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے، تو کیا واقعی وہ شیر ہے؟ شیر کی طرح شیر ہے، آپ اسے شیر کہو گے؟ اما شیر کی حقیقت اور ہے، عبد الرحمن تو اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، اس کی حقیقت اور ہے، شیر کی طرح ہے مطلب بہادری میں، شجاعت میں، شیر نہیں ہے، شیر کی طرح ہے۔ شیر تو جانور ہے، وہ حیوان مفترس ہے، چیر پھاڑ کر کھانے والا، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیر کے ساتھ جو تمثیل دی جاتی ہے تو تمثیلاً کیا؟ بہادری، جس طرح سے شیر بڑا بہادر ہے، جنگلی جانوروں میں سب سے بڑا بہادر شیر مانا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں میں عبد الرحمن جو ہے جمبوسر کا رہنے والا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو چونکے نا، میں مثال دے رہا ہوں، مثال۔ آپ تو سنی مسلمان ہو، اب ایسے مجمع تو بڑا لمبا چوڑا معلوم ہو رہا ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں، لیکن اگر کوئی اور بھی ہو، یہ جمبوسر ہے، جمبوسر، سراسر۔ ہم نے تو یہاں کی بڑی تعریف سنی ہے، کسی شہر میں جاؤ تو کہتے ہیں یہاں کی، بولے یہاں ایک فرقہ ہے، دو فرقہ ہے، تین فرقہ ہے، اور یہ اتنا خوش نصیب مقام ہے، یہاں سارے کے سارے ہیں، یہاں تو جمگھٹا ہے،
اسی لیے آپ نے جس میدان کا انتخاب کیا ہے بہت صحیح، میدان بڑا ہونا ہی چاہیے، اس کے باوجود بھی خالی ہے، جبکہ یہ جمبوسر ہے، یہاں تو بالکل بھرا کا بھرا ہونا چاہیے، بھرا کا بھرا، ہر طرح کے فرقے یہاں موجود ہیں۔ اب مجھے کیا لینا دینا ہے، اپنا جو کام ہے وہ تو اپنا جاری رہے گا، بھرا کا بھرا۔ اور اسی گجرات میں ہے ایک مقام گودھرا، وہ بھی دھرا کا دھرا، گودھرا۔ بھائی ایک جگہ کا نام ہے گودھرا، ہر سال اجتماع ہوتا ہے، ایک نہیں 1 لاکھ آتے ہیں، 5-5 لاکھ، میرا خیال ہے 10-10 لاکھ پبلک وہاں اجتماع ہوتا ہے بڑا جم کر کے۔ اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں 1-2 نہیں سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں وہاں جاجرو بنائے جاتے ہیں۔ یہ تو کہو کہ سورج کی مہربانی ہے جو نکل کے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، ورنہ یہ تو گندا کر دیں۔ اجتماع کر کے اجتماع تو کرتے ہیں، اجتماع کر کے چلے جاتے ہیں، مگر وہاں تو دھرا کا دھرا رہا، دھرا کا دھرا، اسی لیے اس کا نام ہے گودھرا۔ خود تو چلے جاتے ہیں مگر اپنا ملبہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اہل قرآن ہے یہاں، اہل حدیث ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے باپو، میں تقریباً 10 سال پہلے یہاں ایک بار آیا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہاں اہل یزید بھی ہیں، اہل یزید، اور آج تک تاریخ میں اس کا لتا پتہ نہیں، نہ یزید کا پتہ نہ یزیدیت کا پتہ، یعنی اس کی قبر کا نشان بھی یہ باقی نہیں ہے کہ ہے کہاں، یزید ہے کہاں۔ حسین کے گنبد کے مینارے تو آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کے گنبد کے مینارے تو آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، اور یزید کا حال یہ ہے کہ نہ یزید کا پتہ نہ اس کی یزیدیت کا۔ اہل قرآن اہل حدیث کچھ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اور کچھ یہ کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے ہیں، امام اعظم کو نہیں مانتے ہیں، امام شافعی کو نہیں مانتے، کچھ یہ کچھ وہ، بہرحال جمبو سر۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ چلو بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، قرآن تو تبیاناً لکل شے ہے، ہر چیز کا قرآن میں بیان ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، علم سے زیادہ معرفت کی ضرورت ہے۔ بے شک بہت سی ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بظاہر، اسی لیے میں بظاہر بول رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آتا، حالانکہ ہے مگر بظاہر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کتا حرام ہے، بولو حرام ہے کہ نہیں ہے؟ نا، کتا کھانا ہے قرآن میں، دیکھ لاؤ۔ گدھا حرام ہے، دیکھ لاؤ، نہیں ہے نا، ڈھونڈو، یہ کہاں ملے گا؟ یہ حدیث میں ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرآن نام ہے اجمال کا اور حدیث نام ہے اس اجمال کی تفصیل کا۔ سبحان اللہ۔ اگر اجمال دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، اور اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو حدیث دیکھو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اسی طرح حدیث اجمال ہے، اسی طرح حدیث اجمال ہے، اور اس کی تفصیل قول مجتہدین ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اجمال دیکھنا ہے تو حدیث کو دیکھو، اور اگر اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو امام اعظم کو دیکھو، سبحان اللہ، امام شافعی کو دیکھو، امام مالک کو دیکھو، امام احمد بن حنبل کو دیکھو،
تو اگر اجمال چاہیے تو حدیث لو، حدیث اٹھاؤ، حدیث دیکھو اور اس کی تفصیل. ہم قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. ہمیں ضرورت ہے رسول کی، بے شک ہمیں ضرورت ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہمیں ضرورت ہے رسول کی. بے شک ہم رسول کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور رسول کا فرمان اور رسول کا قول ہم بغیر علماء ربانیین ائمہ مجتہدین کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن فہمی کے لیے رسول کو ماننا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کو پہچاننا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. میرے دوستو، اس لیے کہ قرآن کا پڑھانے والا ایک ہے، قرآن کا پڑھنے والا ایک ہے. جب قرآن کا پڑھنے والا ایک ہے تو اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اس ایک پڑھنے والے کی ہمیں ضرورت ہے، اس ایک پڑھنے والے کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ مجھے بتاؤ، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور کہاں نازل ہوا؟ عرب میں نازل ہوا. عرب والے عربی جانتے تھے. مگر میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے نبی آئے کہ پہلے قرآن آیا؟ بتاؤ، پہلے نبی آئے کہ پہلے قرآن آیا؟ پہلے رسول آئے کہ پہلے آیتیں آئی؟ پہلے رسول آئے کہ پہلے سورتیں آئی؟ تو جواب یہی ملے گا، نبی پہلے آئے، کلام بعد میں آیا. نبی پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا. نبی پہلے آئے، آیتیں بعد میں آئی. نبی پہلے آئے، سورتیں بعد میں آئی. نبی پہلے آئے، احکامات بعد میں آیا. نبی پہلے آئے، اقیموا الصلاۃ کا حکم بعد میں آیا. نبی پہلے آئے، وآتوا الزکاۃ کا حکم بعد میں آیا. احکامات الہیہ بعد میں، آیتیں بعد میں، آیتیں بعد میں، اللہ کا فرمان بعد میں. نبی پہلے آئے. حالانکہ عرب والے عربی جانتے تھے، اس کے باوجود بھی قرآن پہلے نہیں. حالانکہ خدا تو قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا پہلے قرآن آتا بعد میں رسول آتے، پہلے قرآن آتا بعد میں رسول آتے. مگر میرے دوستو، نہیں، خدا نے پہلے نبی کو بھیجا بعد میں قرآن کو بھیجا. اس لیے بھیج کر کے یہ ذہن دینا تھا بندوں کو کہ اے محبوب، اگر تم پہلے نہیں جاؤ گے تو قرآن کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ قرآن کو بتلانے والا کون ہوگا؟ قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والا کون ہوگا؟ میرے دوستو، عرب والے عربی جانتے تھے مگر قرآن سمجھنے میں پیغمبر کے محتاج تھے. عرب والے عربی جانتے تھے مگر قرآن سمجھنے میں رسول کے محتاج تھے. رسول کے بغیر عرب والے تو معلوم ہوا زبان کا جاننا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. زبان کا جاننا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہے، یہ آیات متشابہات ہے. اس کا ترجمہ، آیات متشابہات کا ترجمہ تو کر سکتے ہو مگر اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو. مقطعات کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ہو. میرے دوستو، اسی لیے تو نبی پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا. اے نبی، پہلے تم جاؤ بعد میں آیتیں جائیں گی. اے نبی، پہلے تم جاؤ بعد میں میرا کلام جائے گا. اے نبی، پہلے تم جاؤ بعد میں میری صورتیں جائیں گی، تاکہ میرے بندوں کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، تاکہ میرے بندوں کو قرآن فہمی میں آسانی ہو جائے، تاکہ میرے بندوں کو قرآن سیکھنے میں آسانی ہو جائے. میرے دوستو، تو خدا سے قرآن کو خدا سے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، اور مصطفیٰ سے قرآن صدیق اکبر نے پڑھا ہے، فاروق اعظم نے پڑھا ہے، علی مرتضیٰ نے پڑھا ہے، صہیب رومی نے پڑھا ہے، بزر و عمار نے پڑھا ہے. میرے دوستو، ایک بات اور عرض کروں، ہمیں ضرورت ہے صحابہ کرام کی، ہمیں ضرورت ہے صدیق اکبر کی بھی، ہمیں ضرورت ہے فاروق اعظم کی بھی، ہمیں ضرورت ہے عثمان غنی کی بھی، ہمیں ضرورت ہے علی مرتضیٰ کی بھی، ہمیں ضرورت ہے عشرہ مبشرہ کی بھی، ہمیں ضرورت ہے سارے صحابہ کی، ہمیں ضرورت ہے تابعین کی، ہمیں ضرورت ہے تبع تابعین کی بھی، ہمیں ضرورت ہے امام اعظم کی، ہمیں ضرورت ہے امام شافعی کی، ہمیں ضرورت ہے امام احمد بن حنبل کی، ہمیں ضرورت ہے امام مالک کی، ہمیں ضرورت ہے غوث اعظم کی، ہمیں ضرورت ہے غریب نواز کی، ہمیں ضرورت ہے مخدوم اشرف کی. تو قرآن پہلے نہیں آیا، نبی پہلے آئے، قرآن بعد میں آیا. تو قرآن کا سمجھنا اور ہے، زبان کا جاننا اور ہے. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر کہ ہم عربی زبان اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ہم آسانی سے قرآن کو سمجھ لیں گے. اس لیے کہ زبان کا جاننا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے، قرآن کا سمجھنا اور ہے. تو نبی
پہلے کتاب بعد میں، نبی پہلے کتاب بعد میں۔ اس میں ایک نقطہ اور بھی یاد آ گیا، قرآن خدا کی کتاب، توجہ چاہتا ہوں، اور نبی کی ذات بھی خدا کی کتاب، دونوں خدا کی کتاب، قرآن بھی خدا کی کتاب، نبی کی ذات بھی خدا کی کتاب۔ فرق کیا ہے؟ قرآن خدا کی خاموش کتاب ہے، قرآن خدا کی خاموش کتاب ہے، اور نبی کی ذات خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی بولتی ہوئی کتاب ہے۔ تو اے رسول، بولتی ہوئی کتاب پہلے آئے گی، خاموش کتاب بعد میں جائے گی، خاموش کتاب بعد میں جائے گی۔ اسی لیے دوستو، میں نے قرآن سے جب یہ سوال کیا، اے قرآن، جہاں تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے وہاں اگر طریقہ نماز بھی بتا دیتا تو بندوں کو آسانی ہو جاتی، جہاں تو نے روزے کا حکم دیا اگر طریقہ صوم بھی بتا دیتا تو بندوں کو آسانی ہو جاتی۔ اے قرآن، جہاں تو نے زکوٰۃ کا حکم دیا اگر طریقہ زکوٰۃ بھی بتا دیتا تو بندوں کو آسانی ہو جاتی۔ اے قرآن، جہاں تو نے رکوع کا حکم دیا، ورکعوا کہہ کر رکوع کا تو نے حکم دیا، اگر طریقہ رکوع بھی بتا دیتا تو بندوں کو آسانی ہو جاتی۔ اے قرآن، جہاں تو نے وسجدوا کہا اگر طریقہ سجدہ بتا دیتا تو بندوں کو آسانی ہو جاتی۔ اے قرآن، جہاں تو نے عبادت کا حکم دیا اگر طریقہ عبادت بھی بتا دیتا تو بندوں کو آسانی ہو جاتی۔ تو قرآن نے جواب دیا، ارے نادان، حکم لینا ہے تو میرے پاس آؤ، نماز کا حکم لینا ہے میرے پاس آؤ، روزے کا حکم لینا ہے میرے پاس آؤ، جہاد کا حکم لینا ہے میرے پاس آؤ، روزے کا حکم لینا ہے میرے پاس آؤ، زکوٰۃ کا حکم لینا ہے میرے پاس آؤ، عبادتوں کا حکم لینا ہے میرے پاس آؤ، مگر طریقہ اگر لینا چاہتے ہو تو مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں جاؤ، مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں جاؤ، انیس بے کسا کی بارگاہ میں جاؤ، انیس بے کسا کی بارگاہ میں جاؤ، اس دربار گوہربار میں چلے جاؤ جہاں سے نماز کا طریقہ علی کو ملا تھا، جہاں سے نماز کا طریقہ صدیق کو ملا تھا، جہاں سے نماز کا طریقہ فاروق اعظم کو ملا تھا، جہاں سے نماز کا طریقہ عثمان غنی کو ملا تھا۔ میرے دوستو، تو معلوم ہوا کہ ہم احکام لینے میں قرآن کے محتاج ہیں، ہم نماز کا حکم لینے میں قرآن کے محتاج ہیں، ہم روزے کا حکم لینے میں قرآن کے محتاج ہیں، ہم زکوٰۃ کا حکم لینے میں قرآن کے محتاج ہیں، ہم جہاد کا حکم لینے میں قرآن کے محتاج ہے، مگر طریقہ لینے میں نبی کے محتاج ہے، طریقہ لینے میں اے رسول تمہارے محتاج ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو کہ اگر اسی رسول کو ہم نے نہیں جانا، اسی رسول کو ہم نے نہیں پہچانا تو دوستو ہم نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، ہم روزہ رکھیں گے روزہ نہیں ہوگا، ہم عبادت کریں گے عبادت میں مزہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، رسول ہی کو نہیں پہچانا، رسول ہی کو نہیں مانا، رسول ہی کو نہیں مانا اور نہیں پہچاننے کی بات آئی تو پہچاننے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ ماننا تو سمجھ میں آتا ہے، اور جہاں تک پہچاننے کی بات ہے، پہچانا تو صدیق اکبر نے نہیں، پہچانا تو صدیق اکبر نے نہیں، رسول کو پہچانا تو فاروق اعظم نے نہیں، رسول کو پہچانا تو علی مرتضیٰ نے نہیں۔ جبھی تو میرے نبی نے ابو بکر کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا، یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ اور ایک بات نقطے کی عرض کرتا چلوں، اس سے خطاب کیا، صحابہ تو بہت سے ہیں، مخاطب صدیق اکبر کو کیا نبی نے، صحابہ تو بہت سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں اور بھی تو ہے، مگر پیغمبر نے مخاطب صدیق اکبر کو کیا، اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکا۔ ابو بکر کو مخاطب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری
حدیث ہمیں یہ ملتی ہے ابو بکر عالم و گروہ صحابہ میں ابو بکر عالم ہے. عالم کے معنی جس کے پاس علم کی زیادتی ہو, عالم کے معنی جس کے پاس علم کثرت سے ہو. تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر عالم و گروہ صحابہ میں صدیق اکبر عالم ہے. پیغمبر امتیوں کو یہ مزاج دے رہے ہیں, ارے جب میری حقیقت کو صدیق جیسا عالم نہ سمجھ سکا تو تم جیسے عالم کیا سمجھ پاؤ گے, تم جیسے عالم کیا سمجھ پاؤ گے. جس نبی نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرزدہ مفکر ملت, سرزدہ مفکر ملت. اور دوسری حدیث ہمیں یہ ملتی ہے ابو نعیم کی روایت میں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیون. ارے روئے زمین پر کسی انسان پر نہ آفتاب طلوع ہوا نہ ہی غروب ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا ہو. پیغمبر نے صدیق اکبر کو افضل کہا, پیغمبر نے صدیق اکبر کو افضل کہا اور کہہ کر امتیوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ جس جب نبی کی حقیقت کو ابو بکر جیسا افضل نہ سمجھ سکا تو تم جیسے فاضل کیا سمجھ پاؤ گے, تم جیسے فاضل کیا سمجھ پاؤ گے. اما جناب والا وہ فاضل تو نبی کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکے جو فضل سے نکلے ہیں, تو وہ کیا سمجھ پائیں گے جو فضول سے نکلے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ. اے رسول جب تمہارے نور کی بات ہوگی تو میں کہوں گا, اے رسول جب تمہاری تعریف کی بات ہوگی میں کہوں گا, نور میں کہوں گا, قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین میں کہوں گا, قد جاکم برہان من ربکم میں کہوں گا, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا میں کہوں گا, مبشر میں کہوں گا, شاہد میں کہوں گا, داعی اللہ میں کہوں گا. مگر اے مصطفیٰ میں یاسین کہوں گا, میں طٰہٰ کہوں گا, میں یا ایھا الرسول کہوں گا, میں یا ایھا النبی کہوں گا. مگر اے مصطفیٰ یہاں معاملہ تمہاری بشریت کا ہے, تم کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں کہوں گا تو دنیا والوں کے لیے سند بن جائے گی, تم کہو گے تمہاری خاکساری ہوگی, تمہاری تواضع کہلائے گی. تو نبی نے کہا تو اس کا مطلب رسول ہماری طرح نہیں. اب جو کہے نبی ہماری طرح ہے تو میں یہی کہوں گا وہ عجیب ہے, نہ اس طرح نہ اس طرح, نہ اس طرح. اب اگر کوئی اس طرح کا ماہر ہے, نہ اس طرح نہ اس طرح, رسول ہماری طرح نہیں نہ ہم رسول کی طرح. بے شک. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رشتے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی, بولو بے شک بیوی ہے نا. اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا شوہر کہہ کے پکارتے تو کیا حرج تھا؟ شوہر ہے, وہ بیوی ہے, مگر کہا تو یا رسول اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. کہا تو یا نبی اللہ. حضرت علی بھائی بھی ہے داماد بھی, مگر اپنا بڑا بھائی نہیں کہا. بہت خوب. کیا کہنے, اپنا بھائی نہیں کہا, اپنا. حالانکہ اگر حضرت علی اپنا بھائی کہتے, میرے بڑے بھائی, بڑا بھائی, اگر علی کہتے تو بات ٹھیک ہی نہیں. بولو, ارے بھائی ہے, سچی بات کہنے میں حرج کیا ہے؟ رشتہ موجود, مگر علی نے نبی کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا. سبحان اللہ. یہاں تو کوئی رشتہ نہیں. بہت خوب. یہاں تو کوئی رشتہ نہیں. بولے بڑے بھائی, بڑے بھائی, وہاں رشتہ موجود, مگر علی نے مصطفیٰ کو جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ کہا. سبحان اللہ, بہت خوب. جب بھی کہا تو یا نبی اللہ کہا. یہ نہیں کہے میرے بڑے بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے شوہر بات سچ تھی,
مگر کہا تو یا رسول اللہ کہا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں بیٹی تھی, مگر دوستو کہا تو یا رسول اللہ کہا. علی نے کہا یا رسول اللہ کہا. نبی کو علی نے کہا یا رسول اللہ کہا. حضرت عائشہ نے جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہا. اے اللہ کے رسول, یا حبیب اللہ, اے اللہ کے حبیب, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی. میرے دوستو علی نے کہا تو علی نے کہا, بڑا بھائی نہیں کہا, بھائی نہیں کہا, یا رسول اللہ کہا. صدیق اکبر رشتہ موجود. میرے دوستو رشتے میں کون حضور, کون داماد, مگر کبھی اپنا داماد کہہ کے نہیں بلایا. کہا تو یا رسول اللہ کہا, اور یہاں تو کوئی رشتہ نہیں. پھر بولے کتاب میں چھاپ رہے ہیں بڑا بھائی, بڑا بھائی, بڑا بھائی, کاؤ پی کاؤ کھائی, بڑا بھائی. مومنین, اور وہ بھی ان میں جو صالحین, ذرا میں گنتی گناتا ہوں. صالحین کے کمالات کی جہاں انتہا ہے, شہداء کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. اور شہداء کے کمالات کی جہاں انتہا ہے, صدیقین کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. سبحان اللہ. اور صدیقین کے کمالات کی جہاں انتہا ہے, نبیین کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. سبحان اللہ. اور نبیین کے کمالات کی جہاں انتہا ہے, مرسلین کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. سبحان اللہ. اور مرسلین کے کمالات کی جہاں انتہا ہے, اولو العزم رسولوں کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. اور اولو العزم رسولوں کے کمالات کی جہاں انتہا ہے, محمد عربی کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. محمد عربی کے کمالات کی وہاں سے ابتدا ہے. ہم صالحین کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے, ہم شہداء کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے, ہم صدیقین کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے, ہم نبیین کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے, ہم مرسلین کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے, ہم اولو العزم رسولوں کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتے. تو سوچو, اولو العزم رسولوں کے کمال کی جہاں سے انتہا ہے, وہاں سے میرے نبی کے کمال کی ابتدا ہے. میرے دوستو, جس نبی کی ابتدا ہی ہمیں نہیں معلوم, اس نبی کی انتہا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس نبی کی انتہا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اسی لیے دوستو حقیقت محمدیہ یہ ایک آئینہ ہے, آئینہ ہے. سرکار خود فرماتے ہیں, انا میرات جمال الحق, میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں, میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں, میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں. اور آئینے پر ایک نقطہ اور یاد آ گیا. آئینے پر دیکھو, آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے میں صورت چھپتی نہیں ہے, صورت دکھتی ہے. آئینے کا کام صورت کو چھاپنا نہیں ہے, صورت دکھانا ہے. آئینہ سامنے آیا, اپنا چہرہ نظر آیا, جیسا چہرہ ہوگا ویسا ہی آئینے میں نظر آئے گا. میرے دوستو, میں نے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ ابو جہل یہ گستاخی کرنے کے لیے گستاخ نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, کہا کہ میں نے پورا پچھم اتر دکن سب چھان لیا, مگر اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, معاذ اللہ, جتنا بدصورت چہرہ تمہارا ہے کسی کا ایسا بدصورت چہرہ میں نے نہیں دیکھا. معاذ اللہ. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ صدقتا. اے ابو جہل, تو نے سچ کہا. اتنے ہی میں صدیق اکبر آئے, کہا اللہ کے رسول, میں نے پورا پچھم اتر دکن سب چھان مارا, مگر جتنا حسین و جمیل چہرہ تمہارا ہے, اے اللہ کے رسول, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کہیں کسی کا نہیں دیکھا. تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ صدقتا. سبحان اللہ. کیا کہ اے ابو بکر, تو نے بھی ٹھیک کہا. اب صحابہ میں وہ بے چینی, دونوں ٹھیک کیسے, دونوں ٹھیک کیسے؟ ابو جہل نے گستاخی کی تو سرکار نے فرمایا صدقتا. اے ابو جہل, تو نے ٹھیک کہا. اور ابو بکر نے
پیغمبر کی تعریف کی کہ ایسا حسین و جمیل چہرہ آقا جیسا آپ کا ہے میں نے روئے زمین پر کسی کا ایسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. تو حضور نے فرمایا صدقتا اے ابو بکر تم نے بھی ٹھیک کہا, تم نے بھی سچ کہا. یہ دونوں سچ کیسے؟ تو سرکار نے پہچان لیا. صحابہ نے کچھ نہیں پوچھا, بے چینی دل میں, بے قراری دل میں, بے اطمینانی دل میں. مگر یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ دربار نبوت میں جب حاضر باش ہوتے تھے تو سوال کو دل ہی میں رکھتے تھے, جواب کا انتظار کرتے تھے. سوال کو دل ہی میں رکھتے تھے, جواب کا انتظار کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی عادات کریمہ تھی, یہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی کی بارگاہ میں, اس لیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ غیب دار رسول کی بارگاہ ہے, یہاں سوال مت کرو, جواب کا انتظار کرو. یہاں سوال مت کرو, یہ غیب دار نبی کی بارگاہ ہے, یہاں سوال کرنا بے ادبی ہے. جبھی تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بارگاہ رسالت مآب ہے انور, یہاں مجال سخن بھی خطا لگے ہیں مجھے, یہاں مجال سخن بھی خطا لگے ہیں مجھے. یہاں اگر تم نے سوال کیا یہ بھی خطا ہے, یہ بھی بے ادبی ہے. وہاں زبان پر لگام لگاؤ, زبان کو خاموش رکھو, بولنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جس نبی کے دیار میں ہو, جس نبی کی بارگاہ میں ہو, وہ ایسی بارگاہ ہے جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے باخبر ہے, جو تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے باخبر ہے, جو تمہارے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ عالم غیب نبی کی بارگاہ ہے, وہاں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کیا تو بے ادبی ہے, سوال کیا تو بے احتیاطی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ سے کچھ نکل جائے. تو صحابہ کرام کے اندر ہلچل پیدا ہوئی, نبی نے محسوس کیا, سرکار مسکرا پڑے. سرکار نے فرمایا یہی تو انا مرآت جمال الحق, میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں, میں جمال کبریا کا آئینہ ہوں. اور سرکار نے فرمایا اے صحابیوں تمہیں نہیں معلوم آئینے کا کام صورت دکھانا ہے, آئینے کا کام صورت دکھانا ہے, آئینے کا کام صورت دکھانا ہے. جب ابو جہل اس آئینے کے سامنے آیا تو اس نے میری صورت نہیں دیکھا, اپنی صورت دیکھا, اس لیے بدصورتی نظر آئی. مگر جب صدیق نے دیکھا تو اسے اپنی صورت نظر آئی, اس لیے اسے خوبصورت کہا, اس لیے اسے شاندار کہا. آئینے کا کام جو ہے صورت کا دکھانا ہے, وہ آئینے رسالت ہے. جو بھی جیسا آئے گا ویسا اس کا بھید کھل جائے گا, ویسا اس کا راز کھل جائے گا. یہ آئینہ محمدی ہے, یہ آئینہ محمدی ہے. اور دوستو یہ آئینہ محمدی ہے. اور اسی پر ایک بات مجھے اور بھی یاد آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ایک طرف لے کر کے گئے تھے اور یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا رب ارنی, اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. تو جواب میں لن ترانی ملا تھا, اے موسیٰ تمہاری نظروں میں وہ طاقت نہیں ہے جو تم میرا مشاہدہ کر سکو. مگر معراج کی رات وہ منظر میں نہیں بھول پا رہا ہوں. جب سرکار معراج سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ خدا کی بارگاہ سے کیا تحفہ لے کر کے آئے؟ تو سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں, 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ زیادہ ہے. سرکار پھر گئے خدا کی بارگاہ میں تو 50 سے 45 لے کر آئے. جب 45 لے کر آئے پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. پھر 40 لے کر کے آئے, پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. پھر 35 لے کر کے آئے, 5 اور کم کرایا. اور جب 35 لے کر کے آئے پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بھی زیادہ ہے. پھر سرکار گئے, پھر 35 سے 30 کرا کے آئے. اس طرح 30 سے 25 لے کر کے آئے, اس طرح 25 سے 20 لے کر کے آئے. 5 کم ہوتی رہی, 5 سرکار کم کراتے رہے. جب 10 لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے. جب 5 لے کر کے آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا اس پر 5 پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ بھی زیادہ ہے, اس میں بھی کمی کرائیے, اس میں بھی کمی کرائیے. معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ ہمیں دیکھ رہے تھے, حضرت موسیٰ کی نظر میں ہم چھپے ہوئے تھے, نگاہ نبوت میں ہم تھے, نگاہ نبوت میں ہم تھے. 5. اچھا یہ بتاؤ اگر سرکار چلے جاتے اور 5 کو کم کرا لیتے تو کیسا تھا؟ یہ جو بڑے مینارے, یہ بڑے گنبد, یہ چندہ, یہ جو باہر سے سعودیہ سے ریال پہ ریال,
یہ سب بند بند بند. اگر 5 بھی گھٹ جاتی تو بولو نماز سے فرصت تھی کہ نہیں؟ اچھا بولو کیسا ہوتا اگر یہ بھی کم ہو جاتی؟ مگر رب کی مشیت یہی تک سرکار نے کہا میں نہیں جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے ایسا کیا کیوں؟ اگر نمازوں میں کمی ہی کرانی تھی تو ایک ہی بار کہہ دیا ہوتا ہے اللہ کے رسول اتنی نمازوں میں آپ کمی کرا لیجئے. بار بار کیوں؟ سرکار 5 کم کرا کے آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ پھر بھیج رہے ہیں, پھر 5 لے کر کے آ رہے ہیں, پھر اس طرح 5 5 5 5. ایک ہی بار کیوں نہیں کہا اے موسیٰ اگر نمازوں میں کمی ہی کرانی تھی؟ میں نے عالم خیال میں رحمت موسیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ پر ہماری زندگی قربان, آپ مجھے بتائیے کہ اگر نمازوں میں کمی کرانی تھی تو ایک ہی بار کیوں نہیں کہہ دیا تھا, بار بار کیوں؟ تو رحمت موسیٰ نے پکار کر جواب دیا نادان تجھے نہیں معلوم میں کوہ طور پر یہ تڑپ لے کر کے گیا تھا کہ میں اللہ کے جمال کا مشاہدہ کروں تو لنترانی کہہ کر مجھ پر پابندی لگا دی گئی تھی, لنترانی کہہ کر مجھ پر پابندی لگا دی تھی, لیکن آج مجھے موقع مل گیا ہے, یہ معراج کی رات ہے, آج مجھے موقع مل گیا ہے کہ آج آئینہ محمدی میں, آج چہرہ مصطفیٰ میں جی بھر کر جمال کبریا کا مشاہدہ کر لوں, جمال کبریا کا جی بھر مشاہدہ کر لوں. اگر میں نے ایک بار کہا ہوتا تو ایک بار ہی جمال کبریا کا دیدار ہوتا, بار بار میں بار بار ہو رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہرحال ہمیں ملی تھی تو 50 مگر سرکار کا کرم ہوا, حضرت موسیٰ کی مہربانی ہوئی, حضرت موسیٰ نے مدد فرمائی تو 50 سے ہمیں 45 سے 50 سے ہمیں 5 ملی, 45 کم ہوئی. یہ حضرت موسیٰ کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت موسیٰ کی عنایت ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت موسیٰ کا کرم ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت موسیٰ کی اپیل ہے کہ نہیں؟ انہی کی اپیل سے تو ہمیں 50 سے 5 ملی, پوری 45 کم ہو گئی, ہمیں 5 ملی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جو مانگو اللہ ہی سے مانگو, جو مانگو اللہ ہی سے مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو, جو مانگو اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو, جو لینا ہو اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو. تو اب ان سے یہ کہہ دو کہ ایسی بات ہے نا, تو اللہ نے تو 50 وقت کی نماز دی تھی, اللہ نے تو 50 وقت کی نماز دی تھی, اور حضرت موسیٰ نے مدد کی تو ہمیں 5 ملی. تو اب اگر تم یہ کہتے ہو تمہارا یہ عقیدہ ہے جو مانگو اللہ سے مانگو, تو تم 5 کیوں پڑھتے ہو؟ تمہیں تو 50 پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ 5 تو مدد والی نماز ہے, 5 تو مدد والی نماز ہے. اب جو مدد کے منکر ہے, اب جنہیں مدد سے انکار ہے, اب جنہیں مدد سے انکار ہے, انہیں تو 50 پڑھنی چاہیے. تو 5 ہمارے لیے ہے, ہم اہل سنت والجماعت کے لیے 5 ہے, ہم اہل سنت والجماعت کے لیے 5 ہے, اس لیے کہ ہم مدد کے قائل ہیں, ہم مدد کے معترف ہیں, ہم مدد کو مانتے ہیں, ہم مدد کو چاہتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں. میرے دوستو اب جو مدد سے انکار کرتے ہیں ان کو تو 50 کی 50 پوری کی پوری پڑھنی چاہیے, پوری کی پوری پڑھنی چاہیے, پوری کی پوری پڑھنی چاہیے. 24 گھنٹہ نماز, 24 گھنٹہ نماز, 24 گھنٹہ نماز, 24 گھنٹہ نماز, 24 گھنٹہ نماز. اس لیے کہ جب 50 کو آپ 24 میں تقسیم کیجئے گا, 24 گھنٹہ نماز, 24 گھنٹہ نماز, ارے اس عدد کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو 5 وقت کی نماز مدد والی نماز ہے, اور عقیدہ یہ جو مانگو اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو. یہاں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں اور اسی کے بعد اپنی بات کو بند کر دوں گا. غیر اللہ ہے کون؟ حضرت آدم. تو کیا حضرت آدم صرف غیر اللہ ہے؟ وہ تو صفی اللہ ہے. حضرت نوح نجی اللہ ہے. حضرت داؤد خلیفۃ اللہ. حضرت ابراہیم
خلیل اللہ. حضرت اسماعیل صرف غیر اللہ ہے, وہ تو ذبیح اللہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, غیر اللہ ہے کون؟ حضرت عیسیٰ, وہ تو روح اللہ ہے. اور میرا رسول وہ تو حبیب اللہ ہے, رسول اللہ ہے. پھر غیر اللہ کون؟ غوث اعظم, وہ تو ولی اللہ ہے. غریب نواز, وہ تو ولی اللہ ہے. مخدوم اشرف ولی اللہ ہے. اور ہم اور تم زیادہ نہ صحیح, ظاہر ہے زیادہ نہ صحیح, کم سے کم عبداللہ, زیادہ نہ صحیح کم سے کم عبداللہ. پھر یہ غیر اللہ ہے کون؟ اسی لیے قرآن نے کہا مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اللہ کے سوا تمہارا کوئی نصیر نہیں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی ناصر نہیں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی نہیں. دون اللہ, یہ قرآن کی زبان ہے. قرآن کی بولی میں کون؟ یہ جو معبودان باطل ہیں. غیر اللہ کون؟ عدو اللہ, یہ غیر اللہ ہے. عدو اللہ سے مدد مت مانگو, جو خدا کے دشمن ہیں ان سے مدد مت مانگو. یہ بے جان بت, یہ بے جان پتھر, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. یہ تمہارے حامی و ناصر نہیں ہے, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ان کے پاس جانا بے سود ہے, ان سے مدد کا سوال کرنا بے سود ہے, یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. تو دون اللہ کہا ہے, جو عدو اللہ ہے یعنی جو خدا کے دشمن ہے ان سے مدد مت مانگو. ان سے مدد مانگنا شرک ہے, ان سے مدد مانگنا حرام ہے, ان سے مدد مانگنا ناجائز ہے. خدا نے اپنے چاہنے والوں کی بارگاہ میں جانے سے نہیں روکا ہے, اپنے چاہنے والوں کی بارگاہ میں جانے سے نہیں روکا ہے. میرے دوست, مجھے تو کلام رسول ایک جگہ نظر آ رہا ہے. دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باہل القبور. اے مسلمانوں, جب تم کسی کام میں حیران و پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد مانگو, اہل قبور سے مدد مانگو. بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں, یہ رسول کا فرمان ہے. ہم غریب نواز سے مدد مانگتے ہیں, یہ رسول کا فرمان ہے. ہم مخدوم سمنانی سے مدد مانگتے ہیں, یہ رسول کا فرمان ہے. ہم ولی اللہ سے مدد مانگتے ہیں, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. تو نبی اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں, ولی اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ ہم خواجہ اجمیری سے مدد مانگتے ہیں, مگر دل میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ اے غریب نواز تمہاری مدد خدا کی مدد کا مظہر ہے, غوث اعظم تمہاری مدد خدا کی مدد کا مظہر ہے. تو خدا کی مدد کا مظہر جان کر ہم طالب امداد ہے غوث اعظم سے, ہم طالب امداد ہے غریب نواز سے, ہم طالب امداد ہے مخدوم سمنانی سے. تو میرے دوستو, تو اب جو 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 خدا کے دشمن ہے, جو جو خدا کے دشمن ہے, خدا ان کی بارگاہ میں جانے سے روک رہا ہے. یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے, اپنوں سے نہیں, اپنوں کی بارگاہ میں جانے سے نہیں خدا روک رہا ہے, بلکہ اپنوں کی بارگاہ میں تو لے جا رہا ہے, اپنوں کی بارگاہ میں تو جانے کی دعوت دے رہا ہے. اپنے محبوب کی بارگاہ میں خدا تو لے جانے کی دعوت دے رہا ہے. ان کی بارگاہ میں جاؤ, ان سے مدد مانگو. ان کی مدد میری ہی مدد ہے, غریب نواز کی مدد خدا ہی کی مدد ہے, مخدوم سمنانی کی مدد خدا ہی کی مدد ہے, غوث اعظم کی مدد خدا ہی کی مدد ہے. تو میرا رسول نہ ہم نبی کی طرح, نہ نبی ہماری طرح, نہ ہم نبی کی طرح. صدیق اکبر نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا, فاروق اعظم نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا, علی مرتضیٰ نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا, عثمان غنی نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا, صہیب رومی نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. میرے دوستو, نبی کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ایک پتھر دوسرے پتھر کی طرح نہیں ہے, ایک حجر دوسرے حجر کی طرح نہیں ہے. کیا جمبوسر میں پتھروں کی کمی ہے؟ کیا جمبوسر میں حجر کی کمی ہے؟ بتاؤ. ایک یہاں کا پتھر ہے اور ایک وہ پتھر جو کعبہ میں نصب ہے, وہ پتھر جسے تم حجر اسود کہتے ہو, وہ بھی پتھر ہے. کیا وہ پتھر اس پتھر کی طرح ہے؟ کیا جمبوسر کا پتھر حجر اسود کی طرح ہے؟ جواب یہ نہیں جواب یہ ملے گا نہیں نہیں, پتھر پتھر کی طرح نہیں ہے. اور پہاڑی کو بھی دیکھ لو, ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی طرح نہیں ہے. کیا گجرات میں پہاڑی نہیں ہے؟ مگر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی
کی طرح نہیں ہے, ایک حجر دوسرے حجر کی طرح نہیں ہے. سوچو, ارے نادانو, جب ایک حجر دوسرے حجر کی طرح نہیں ہے تو ایک بشر دوسرے بشر کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ایک بشر دوسرے بشر کی طرح نہیں ہو سکتا تو ایک بشر خیر البشر کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بشر خیر البشر کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو, مختوم اشراف, ان کے پیر علاء الحق والدین گنج نبات, ان کے پیر اخی سراج, ان کے پیر نظام الدین اولیاء, ان کے پیر محبوب داتا گنج بخش حضرت بابا فرید گنج شکر, ان کے پیر قطب الاقطاب, ان کے پیر غریب نواز. مخدوم اشرف نے اپنے کو اپنے پیر کی طرح نہیں سمجھا, علاء الحق پنڈوی نے اپنے کو اخی سراج کی طرح نہیں سمجھا, اخی سراج نے اپنے کو نظام الدین اولیاء کی طرح نہیں سمجھا, نظام الدین اولیاء نے اپنے کو قطب الاقطاب کی طرح نہیں, بابا فرید کی طرح نہیں سمجھا, گنج شکر نے اپنے کو اپنے پیر کی طرح نہیں سمجھا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے کو خواجہ اجمیری کی طرح نہیں سمجھا, اور معین الدین نے اپنے کو اپنے پیر عثمان ہارونی کی طرح نہیں سمجھا. سمجھتے چلے جاؤ, جب ایک بشر دوسرے بشر کی طرح نہیں ہے تو دوستو ایک بشر خیر البشر کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بشر خیر البشر کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اے نبی تم کہو, میں کہوں گا تو سند بن جائے گی, تم کہو گے تو تمہاری خاکساری کہلائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.